السلام علیکم۔ تو یہ اٹیچ باتھ روم میں غسل اور وضو کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ بھائی دیکھیں، ہمیشہ باتھ روم میں دو جگہ ہوتی ہیں، ایک سیٹ ہوتی ہے جس پر آدمی قضاء حاجت کرتا ہے، اور الگ غسل کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ وہ دو الگ الگ جگہ ہیں۔ جب آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کی حد میں غسل خانے کی حد میں کھڑا ہوتا ہے، وہاں وضو کرنا، بسم اللہ پڑھنا بالکل درست ہے۔ یہ بات نشین کر لیں کہ شرعی قاعدہ کہ ذکر منع ہے قضاء حاجت کے دوران، جب آدمی پیشاب پخانہ کر رہا ہو اس وقت ذکر منع ہے۔ تو یہاں سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ غسل خانے میں جہاں بندہ غسل کرتا ہے نیچے جگہ نیچے پاک ہو یا نہ ہو، ذکر کے لیے تو نیچے جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں نا، وہ نماز کا الگ مسئلہ ہے، عام ذکر کا الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ننگی حالت میں بھی ذکر کرنا تو جائز ہے نا، ضرورت کے مطابق۔ اس کو مناسب نامناسب سمجھتے ہیں نا۔ اب وضو کرنا ہے، اب ننگے کے بسم اللہ پڑھنی، وہ تو ضروری پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو ویسے یہ مناسب نامناسب ہے، افضل ضرور ہے پردے میں ذکر کرنا، کوئی شرط نہیں ہے کہ آدمی پر پردہ ہو ہر صورت میں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب قضاء حاجت کے دوران ذکر منع ہے، اس کو آپ بیسن کی جب وضو کر رہے ہوں، یا بیسن نہیں ہے ویسے اوپر سے ٹوٹی کھول کر وضو کر رہے ہیں، اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے، تو اس میں بسم اللہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کوئی آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بھائی آخر غسل جنابت جب کرتے تھے تو اس وقت وضو کرتے تو بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخانہ ہی ہوتا تھا نا، اس لیے یہ اس طرح درست ہے۔ منع قضاء حاجت کے دوران ذکر کرنا منع ہے، سمجھے گی؟ تو اس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ چلو جی لیٹرین کے اوپر بنا ذکر نہ کرے، مطلب ہے کہ ذرا مناسب نہیں لگتا۔ تو باقی جب غسل کرنے لگیں، غسل خانے کی حد میں ہوں تو ذکر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب شكرا.